السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک سچی پراسرار کہانی۔ وہ کون تھا؟ میں ایک روز اچانک ہی بہت بڑی خوشی سے ہمکنار ہوئی، جسے عرف عام میں خوش نصیبی کہہ لیں۔ میں جو انتہائی عام سی لڑکی تھی، شکل و صورت معمولی یا شاید قدرے قبول صورت، صحت بچپن سے اچھی رہی۔ ابا میرے بریلی کے ڈاک خانے میں ہیڈ کلرک تھے اور ہم 5 بہن بھائی تھے۔ زمانہ سستا تھا، اچھا کھانا پہننا رہا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے والد صاحب بھی کچھ زیادہ ہی چاہتے تھے۔ اماں میری ایسی تھی جو اپنے جذبات کا اظہار کرنا اپنی ذات کی توہین سمجھتی تھی۔ پیار بھی کرتی تو اس انداز سے جیسے جھڑک رہی ہوں، ہر وقت نکتہ چینی پر کمر بستہ رہتی کہ بات بات پہ احساس دلاتی کہ میں پھوڑ ہوں، بدتمیز ہوں، سسرال میں جوتے کھاؤں گی۔ ان تمام باتوں سے ہٹ کے وہ بہت اچھی ماں تھیں۔ بچوں کے کھانے پینے، تعلیم و تربیت کا خصوصی خیال رکھتی تھیں۔ اکثر کہا کرتی تھیں کہ بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، سونے کا نوالا، مگر دیکھو شیر کی نگاہ سے، ورنہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ سب تو خیر اضافی باتیں ہیں، میری اصل داستان تو اس وقت سے شروع ہوئی جب اماں جان نے مجھے تھوڑا بہت گھر میں پڑھا لکھا کے فارسی پڑھنے ایک استانی کے پاس بٹھا دیا۔ وہ زمانہ لڑکیوں کو اسکول بٹھانے کا نہیں تھا۔ اکا دکا لڑکیوں کے اسکول کھل ضرور گئے تھے، مگر عموماً شرفا کی لڑکیوں کا گھر پر ہی تعلیم حاصل کرنا مناسب سمجھا جاتا تھا۔ میں نے استانی کے پاس جانا شروع کر دیا۔ مجھے ان کے گھر چھوڑنے اور وہاں سے لانے کے لیے ایک ملازمہ رکھ دی گئی، جس سے 8 آنے ماہوار ملتے تھے۔ اس زمانے میں عورت کا پڑھنا لکھنا اس واسطے ہرگز نہیں تھا کہ پڑھ لکھ کے اسے عقل کی باتیں سوجھیں۔ وہ تو بس اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ خالی بیٹھنے سے عورت کے دماغ میں فضول سی باتیں آتی ہیں۔ دماغ کو شیطان کا گھر بنانے سے اچھا ہے کہ کسی کام میں لگا دو۔ چونکہ پڑھنے لکھنے کا رواج شروع ہو گیا تھا، اس لیے ہمیں بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ ایک روز کیا ہوا کہ میری استانی بیمار پڑ گئیں۔ میں پڑھنے گئی تو وہ بستر پہ پڑی تھیں۔ مجھے واپس لے جانے والی ملازمہ جا چکی تھی، اس سے مجھے لینے 1 گھنٹے بعد آنا تھا۔ استانی جی کی ہائے ہائے سے میرا جی گھبرانے لگا۔ میں نے ان سے کہا میں جا رہی ہوں۔ وہ روکتی رہ گئیں کہ اکیلی مت جانا، گھر زیادہ دور تو تھا نہیں، 2 گلی 1 چوک عبور کرنے کے بعد گھر آ جاتا تھا۔ جی کڑا کر کے نکل کھڑی ہوئی اور برقعے میں لپٹی لپٹائی گھبراتی کپکپاتی گھر روانہ ہو گئی کہ کہیں راستے میں ابا میاں مل گئے تو خفا ہوں گے۔ عصر کا وقت تھا، چوک سے ملحق سامنے والی گلی بالکل سنسان تھی۔ پتہ نہیں کس چیز سے میرا پیر رپٹا کہ میں دھڑام سے گھٹنوں کے بل زمین پہ گری۔ چوٹ سے زیادہ کسی کے دیکھ لینے کا خوف تھا۔ گھبرا کے اٹھنے لگی تو احساس ہوا کہ پیر میں موچ آ گئی ہے، ایک دم اٹھنا ممکن نہیں۔ اور اسی وقت اچانک ہی کسی نے پیچھے سے مجھے سہارا دیا۔ شاباش، اچھے بچے، دیکھ کے چلتے ہیں، چلو اٹھو اب۔ میں نے گھبرا کے پلٹ کے دیکھا، کوئی اجنبی لڑکا تھا۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، مگر پیر کے درد میں یہ بھی نہ ہو سکا۔ گرنے سے میرا نقاب بھی ایک طرف کھسک گیا تھا۔ پہلے ہی جلدی سے اسے درست کیا۔ لڑکے نے مجھے سہارا دے کے تقریباً کھڑا تو کر ہی دیا۔ بد اخلاقی تھی اگر شکریہ ادا نہ کرتی۔ میں نے دبی زبان سے شکریہ ادا کیا اور لنگڑاتی آگے آگے چل دی۔ شرمندگی سے برا حال تھا۔ وہ تو شکر ہوا گلی سنسان تھی، ورنہ تماشا بن جاتی۔ لڑکا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ احسان مندی کا احساس غصے میں ڈھل گیا۔ میں ذرا دم لینے کو رکی تو تقریباً برابر ہی آ کھڑا ہوا۔ چڑ کر بولی، آپ کیا سہارا دے کے اٹھانے کی قیمت وصول کر رہے ہیں؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑا، بولا، محترمہ، نقاب آپ نے پھر کولو کے بیل کی طرح منڈ لیا ہے۔ ایک بار پھر گرنے کا یقینی خطرہ ہے، اس لیے گھر تک چھوڑنا اپنا فرض سمجھ رہا ہوں۔ مجھے غصے کے باوجود ہنسی آ گئی۔ وہ واقعی گھر کے دروازے تک آہستہ آہستہ پیچھے چلتا رہا۔ میرا اس سے خوف دور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے حلیے اور گفتگو قطعاً خراب لڑکا نہیں لگتا تھا۔
گھر آنے کے بعد میں نے لاشعوری طور پر مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ بظاہر وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں کی خاموش تعاقب نے میری یہ حرکت دیکھ لی، بے ساختہ مسکرا دیا اور میں جلدی سے ڈیوری میں داخل ہو گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ذرا سا حادثہ دوسرے ہی روز میری زیست کا ایک عنوان بن جائے گا۔ اگلے روز شام کے وقت ابا سے کچھ لوگ ملنے آئے۔ تاکہ جھانکی میری عادت نہیں تھی، ورنہ اسی روز بید کھل جاتا۔ میرا رشتہ مانگنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ نٹکھٹ شریر لڑکا ان میں شامل تھا۔ ابا میاں نے اماں کو دروازے کی جھرکی سے دکھا دیا اور مجھے پتہ چلا کہ میرا رشتہ لکھنؤ کے ایک نوابی خاندان کے اکلوتے فرزند سے طے ہو رہا ہے، تو ہکا بکا رہ گئی۔ میرے ابا کی سماجی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ نواب فیملی ہم سے رشتہ جوڑے۔ ابا حیران تھے، اماں پریشان کہ ہائے اتنے بڑے گھر کو جہیز بھی تو لاکھوں کا دینا پڑے گا۔ مجھے اس خبر کا رد عمل ذرا مختلف ہوا۔ میں ذہنی طور پہ شادی کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ ایک تو عمر نہیں تھی، دوسرے جذباتی طور پہ خاصی سرد بھی تھی۔ رو رو کے جل تھل کر لیا کہ بس شادی نہیں کرنی۔ ابا میاں نے کہا میری سننی تھی، رضامندی دے دی اور نسبت پکی ہو گئی۔ ہونے سے چند گھنٹے پہلے اماں نے تصویر لا کے دکھائی، تب بید کھلا کہ یہ حضرت کون ہے؟ وہی نٹکھٹ شریر سا لڑکا جو اس دن میرے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اسے میری کون سی ادا بھائی مجھے نہیں خبر، مگر اس کے بوڑھے والدین کا کہنا تھا کہ یہ بہت ضدی ہے اور عجیب و غریب فطرت کا لڑکا ہے۔ ایک دفعہ جس خواہش کا اظہار کر دے، اگر وہ پوری نہ ہو تو دوبارہ لاکھ سر پٹک لو، وہ اپنی زبان سے پھر کچھ نہ مانگتا۔ یہ لوگ ان دنوں اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں بریلی آئے ہوئے تھے۔ عباس اتفاق سے مجھے ملا۔ گھر جا کے اپنی اماں سے کہا کہ اگر آپ میرا بیاہ کرنا چاہتی ہیں تو میں گھر دکھا دیتا ہوں، آپ وہاں میری نسبت کر دیں اور بس۔ ماں بیٹی کی فطرت سے واقف تھی۔ رات ہی کو شوہر سے بات کر کے دوسرے روز ہمارے گھر آ گیا اور یوں میری نسبت طے ہو گئی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ کیسا سرپھرا لڑکا ہے، والدین کی اکلوتی اولاد ہے، لاکھوں کی جائیداد ہے، ایک سے ایک اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ پھر مجھ میں کون سے لال ٹنگے ہوئے ہیں کہ ایک جھلک پر فریقہ ہو گیا۔ آئینے میں 100 بار اپنی شکل دیکھی، بالکل ہی معمولی شکل و صورت لگی۔ اور یہی نہیں، اس کے والدین نے کہلوا دیا کہ ہم ایک دن کا بھی جہیز نہیں لیں گے، اور اگر آپ لوگ جہیز نہ دینے میں اپنی سبکی محسوس کریں گے تو شادی کی رسم ہماری طرف سے بھی انتہائی سادگی سے ادا ہوگی۔ شادی لڑکے کی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کی جائے گی۔ صاحبزادے میڈیکل کے طالب علم تھے۔ منگنی ہونے کے بعد مجھے اس سے ایک طرح کا لگاؤ سا پیدا ہو گیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی عادتیں معلوم ہو جانے کے بعد ڈر بھی لگتا تھا۔ سرپھرا سا لڑکا ہے، پتہ نہیں ازواجی زندگی میں اس کا مجھ سے کیا رویہ رہے۔ ادھر اس کا یہ عالم تھا کہ کتاب کے ہر صفحے پہ میرا نام لکھ دیا گیا، میری تخلیقی تصویر بنانا شروع کر دیں، اور تو اور شاعری بھی فرمانے لگے۔ مجھے ساری باتیں ادھر ادھر سے پتہ چلتی رہیں، گوا نہ مسرت ہوتی کہ عفت خوبرو اور امیر گھرانے کا لڑکا ہے، تجھے اس شدت سے چاہتا ہے۔ قسمت نے پلٹا کھایا۔ عباس کی والدہ اور والد کا یک کے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ باپ پر دل کا دورہ پڑا۔ ان کی حالت نازک تھی کہ والدہ شوہر کی پٹی سے بیٹھے بیٹھے دھڑام سے گریں اور لوگوں کو سنبھالنے سے پہلے ان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان کے 2 گھنٹے بعد شوہر بھی چل بسے۔ بیٹے کے بیاہ کے ارمان دل میں لے گئے۔ میری والدہ اور والد تعزیت کے لیے گئے۔ عباس کی ذہنی حالت بہت خراب تھی، مگر اس کے باوجود اس نے میرے والدین کو بڑی تعظیم دی، مگر اس کے دوسرے رشتہ داروں نے جو سلوک کیا، اس سے میرے والدین کی انا کو بڑی ٹھیس پہنچی۔ واپسی پر وہ دونوں بہت بد دل تھے، کہنے لگے عفت کا نباہ ان لوگوں سے ہونا بہت مشکل ہے، ہم دونوں گھرانوں میں دولت کی بہت بڑی خلیج ہے، ساری عمر لڑکی کمتری کا شکار رہے گی۔ بات درست تھی، عباس بھی موڈی آدمی تھا۔ نوابوں کا مزاج کا کیا پتہ کب دل سے اتار کر پیر کی جوتی بنا ڈالے۔ ابا میاں ان کی امارت سے بہت مرغوب ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے چپکے طے کر لیا کہ رشتہ توڑ دیں۔ عباس کے والدین، جنہوں نے اپنی
شرافت اور خلوص سے ابا میاں کا دل جیت لیا تھا، وہ نہیں رہے۔ رشتہ داروں کے رویے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھے کوئی مقام دینے پہ رضامند نہیں ہے، اس لیے بہتر تھا کہ خاموشی سے راستے علیحدہ کر لیے جائیں۔ چنانچہ ابا میاں نے اپنے ملنے جلنے والوں سے مشورہ لیا۔ سب کی یہی رائے تھی کہ بالکل بے جوڑ معاملہ ہے، عباس بگڑے مزاج کا بچہ ہے، اب والدین کی بندش بھی نہیں، جلدی بیوی سے اکتا کر 2-4 اور شادیاں رچا لے گا، جیسا کہ نوابوں کا چلن رہا ہے۔ گو مجھے دکھ ضرور ہوا، مگر اتنا بھی نہیں کہ دل کا روگ لگا لیتی، اور ابا میاں نے خاموشی سے یہ رشتہ اپنے طور پہ توڑ لیا۔ صاف بات کرنے کی ہمت نہیں پاتے تھے، نانی کو بلا کے منگنی کی ساری چیزیں واپس کر دیں اور کہلوا دیا کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہماری لڑکی کا کسی طور آپ کے نواب فیملی میں گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہماری طرف سے نسبت توڑی جا رہی ہے۔ ابا میاں کو خطرہ تھا نسبت ٹوٹنے پر لڑکا جذباتی طور پہ آ کے شور مچائے گا، اس کا تو توڑ انہوں نے یہ کیا کہ فوراً اپنے دوست کے لڑکے سے میرا نکاح کر دیا اور رخصتی کے لیے کچھ مہلت مانگ لی۔ اپنے طور پہ وہ معاملہ قطعی ختم کر دیا گیا۔ نسبت ٹوٹنے کا خبر ملتے ہی عباس بمبئی سے دوڑا آیا۔ اس کا میڈیکل میں آخری سال تھا اور 2-3 ماہ امتحان میں رہ گئے تھے۔ اس زمانے میں میڈیکل کا 4.5 برس کا کورس ہوتا تھا۔ عباس اپنی ساری تیاری چھوڑ کر آیا، مگر یہاں ابا میاں نے میرا نکاح بھی کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا میں اپنے رشتہ داروں کے رویے کی آپ سے معافی چاہتا ہوں، مگر آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ خیر عفت جہاں رہے خوش رہے۔ ابا میاں نے سر جھکا کے کہا، بیٹے ہم غریب لوگ ہیں، میری بیٹی ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہتی، مخمل میں ٹاٹ کا پیبند بھلا نہیں لگتا، آپ اپنے خاندان کے کسی لڑکی کا انتخاب کر لیں۔ عباس بڑے تھکے تھکے انداز میں لوٹ گیا اور مجھے یاد آیا کہ اس کی والدہ کہتی تھیں کہ اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو وہ کبھی زبان نہیں کھولتا۔ میرے لیے سب کچھ ایک خواب بن گیا۔ جس گھر میں اب مجھے جانا تھا وہ میرے ہی جیسا متوسط طبقے کا تھا۔ رخصتی کا دن مقرر ہو گیا اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ شادی سے 2 دن پہلے عباس آیا اور اس نے مجھے جو تحفہ دیا وہ شاید دنیا میں بہت کم لوگوں نے کسی کو دیا ہوگا۔ اس نے اپنی ساری جائیداد میرے نام لکھ دی اور اس سے پہلے کہ ابا میاں سمجھتے اس جذباتی اقدام سے باز رکھتے اور بغیر اطلاع دیے چلا گیا۔ اس وقت شادی کا ہنگامہ تھا۔ ابا میاں نے معاملہ دبائے رکھا، کہیں کچھ اور گڑبڑ نہ ہو جائے، مگر مجھے رخصت کرنے کے دوسرے روز ابا بمبئی روانہ ہو گئے کہ اس جذباتی لڑکے کو سمجھائیں۔ وہاں پتہ چلا کہ ایسا تو کوئی طالب علم وہاں ہے ہی نہیں، وہ لوگ ابا کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ اس کے بعد مہینوں ابا اسے ڈھونڈتے رہے، اللہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ابا نے ہر ممکن ذریعے سے اس کی تلاش کی، مگر اس کا نام اور نشان نہ ملا۔ وہ رشتہ دار جن کے رویوں سے دل برداشت ہو کے ابا نے میرا رشتہ ختم کیا تھا، وہ سب بھی اللہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ پرانا زمانہ تھا، نہ تو لوگ اتنے چالاک تھے اور نہ ہی ایسے وسائل تھے کہ کسی کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کی جا سکے۔ ہم لوگ انڈیا جب تک رہے اس کے برابر تلاش جاری رہی۔ ہند و پاک تقسیم ہوا، لٹ پٹ کر یہاں آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد 11 سال بعد عباس کا نام و نشان ملا، وہ بھی اس طرح کہ ابا پان کھانے بازار میں ایک دکان پہ رکے، پان والے کو دیکھا اور چونک گئے۔ یہ عباس تھا، عجیب حلیہ تھا اس کا، بال بڑے ہوئے، جسم سوکھا، چہرہ دہشت زدہ۔ دیر تک ابا اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے عباس کہہ کر بلایا تو سر اٹھا کر دیکھا، پھر گردن جھکا کے کام کرنے لگا۔ ابا نے بہت چاہا کہ وہ متوجہ ہو، مگر اس نے پھر نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ادھر ادھر کے لوگوں نے بتایا کہ یہ ملنگ آدمی ہے، کبھی پان بیچنے لگتا ہے، کبھی پھول کی دکان لگا لیتا ہے، کبھی مہینوں اینٹ گارا ڈھونڈتا ہے، باتیں پڑھے لکھوں جیسی لوگوں جیسی کرتا ہے، مگر اپنے متعلق کچھ نہیں بتاتا۔ ابا گھر آ کے بہت روئے۔ کراچی سے اماں لائل پور آئیں تو انہوں نے مجھے یہ قصہ بتایا، میں 6 جوان بچوں کی ماں بھلا کیوں کر اب اس سرپرے کے پاس جا سکتی ہوں؟ اگر پہلے کبھی ملتا تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتی کہ ہمیں کیا پتا تھا تم اتنے دیوانے نکلو گے۔
مگر اب وقت اور حالات نے ہمیں ندی کے دو کنارے بنا دیا ہے۔ میرے شوہر کو یہ داستان معلوم ہے۔ وہاں سے ابا جائیداد کے پورے کاغذات نہیں لا سکے تھے، پھر بھی جو کچھ اب حاصل ہوا وہ اس سرفرے کی بدولت ہے جس کی زندگی میری ایک جھلک نے برباد کر ڈالی۔ میں ایسی تو غیر معمولی لڑکی نہیں تھی، پھر وہ کیوں دیوانہ ہوا یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔